اہل تشیع کے میں سے کسی کے گھر اگر کوئی فوتگی ہو جائے اس کا جنازہ نہیں اٹھایا جاتا اور اہل خانہ میت گھر میں رکھ کے خود چلے جاتے ہیں مجالس میں۔ ہم اپنے غم کو بے معنی سمجھتے ہیں۔ اگر 10 محرم کو اگر خدا نخواستہ کوئی ہمارا فوت ہو جائے تو ہم اس کے جنازے کو وہیں پہ روک دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے کا غم نہیں ہے، نہ ہی ان کے لیے کچھ کر رہے۔ علم کی کیا اہمیت ہے؟ علم کتنے رنگوں پہ مشتمل ہوتا ہے؟ کہ جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر سے بلائیں، مشکلیں، پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے گھر پہ علم لگا کے بتا دیا ہے کہ اب عباس جانے اور ہمارا گھر جانے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ ذوالجناح کی کیا اہمیت ہے؟ ان کے نام پہ مختلف جاگیریں اور جائیدادیں بھی وقف کی جاتی ہیں۔ 40 مربع زمین جو ہے وہ ذوالجناح کے نام پہ وقف کی ہوئی تھی۔ شبیہ ذوالجناح کی جو ہے وہ امام حسین کے وہ بنا کے اس کو لے آتے ہیں۔ وہ کسی بھی گھوڑے کی وہ ہو سکتا ہے، وہ امام حسین کے جو ہے نا گھوڑے کی نسل سے وہ نہیں ہے۔ اہل تشیع کے میں سے کسی کے گھر اگر کوئی فوتگی ہو جائے، گھر کا کوئی شخص وفات پا جائے تو اس کا اعلان نہیں کیا جاتا، اس کا جنازہ نہیں اٹھایا جاتا، لوگوں کو بتایا نہیں جاتا اور اہل خانہ میت گھر میں رکھ کے خود چلے جاتے ہیں مجالس میں۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس وقت اپنوں کا غم نہیں منا رہے ہوتے، ہم امام حسین علیہ السلام اور ان کے صحابہ و انصار و اولاد کا غم منا رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے غم کو بے معنی سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے محرم میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر محرم میں کسی کی فوتگی ہو جائے نا تو اس کا غسل کفن کرنے کے بعد نا جنازے پہ اعلان کیا جاتا ہے کہ 12 محرم کے بعد کوئی فاتحہ پڑھنے آئے، 12 محرم تک ہم امام حسین کے غم میں ہیں، ہمیں اپنے کا غم نہیں ہے، نہ ہی ان کے لیے کچھ کر رہے۔ کیوں کہ اس لیے کہ ہماری محبت و مودت، رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ میرے جو ہے نا اولاد کے ساتھ محبت و مودت کرنا۔ کچھ نہیں مانگا رسول اللہ نے، صرف مانگا ہے تو محبت و مودت، اور یہ شیعہ قوم وہی کرتی ہے جو ہمیں حکم ہے۔ ہم اپنے خوشی میں بھی انہیں شامل کرتے ہیں، اپنے غموں میں بھی انہیں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے جوان کا جنازہ پڑا ہوتا ہے تو ہم علی اکبر کا مصائب پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پر۔ کیوں؟ ہمیں کربلا کی وہ مصیبت یاد جب کرتے ہیں نا تو اپنا غم بھول جاتا ہے، اپنا غم کم ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر 10 محرم کو اگر خدا نخواستہ کوئی ہمارا فوت ہو جائے تو ہم اس کے جنازے کو وہیں پہ روک دیتے ہیں جب تک امام حسین علیہ السلام کے عاشورہ ختم نہ ہو، اگلے دن پر اسے میسر کرتے ہیں۔ تدفین بھی اگلے دن ہوتی ہے۔ علم کی کیا اہمیت ہے؟ علم کتنے رنگوں پہ مشتمل ہوتا ہے اور یہ ہر جلوس میں کیوں شامل ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ گھروں میں لگایا جاتا ہے، اس پہ بلب لگایا جاتا ہے، یہ اس سارے معاملات کے حوالے سے بتائیے۔ جی، علم کی بابت میں اگر بات کروں تو میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے چلے چلوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں العلامات من شعائر اللہ، یہ علامات، یہ نشانیاں اللہ کی نشانیاں، جیسے جناب ابراہیم کا دمبا یہ شاعر اللہ ہے۔ اسی طرح یہ علم، یہ جب جناب حابیل و قابیل آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان میں جب اللہ نے قربانی مانگی اور ایک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی نہ قبول ہوئی، تو اس نے حسد میں آ کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ جب بھائی کو قتل کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیس علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، پہلا علم وہاں سے چلا ہے۔ شیس علیہ السلام کو علم ملا اور کہا کہ آپ فوج بنائیں اور اس کے خلاف جنگ کریں۔ انہوں نے جنگ کی، انہیں ختم کیا۔ یہ علم چلتا چلتا یہ ہر جنگ میں ایک نشانی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو اس کا ایک نشانی ہوتی ہے، جھنڈا ہوتا ہے، تو اسے پہچان ہوتی ہے کہ یہ اس ملک کا جھنڈا ہے، یہ اس ملک کا جھنڈا ہے۔ تو یہ ہر جنگ میں جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو علم بردار ایک ہوتا تھا جو علم تھامے ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ یہ رسول اللہ کا لشکر آ رہا ہے۔ تو یہ علم چلتا چلتا جناب جعفر طیار کے پاس آیا، جناب حمزہ کے پاس آیا، پھر مولا کائنات امیر المومنین ہر جنگ میں یہ علم لے کے جاتے تھے جو رسول اللہ انہیں تھماتے تھے۔ اور پھر آپ نے جنگ صفین میں یہ علم حضرت عباس کے نام کیا اور آج تک جناب عباس کے نام کا یہ علم چل رہا ہے۔ اور باقی ہر گھر میں لگانے کا مقصد یہی ہے کہ ہر شخص کو پتہ چل جائے کہ یہ حسینی گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں روایات میں ملتا ہے کہ جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر سے بلائیں، مشکلیں، پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو گھر سے بھیجنا ہو تو اسے قرآن سے گزارا جاتا ہے یا امام ضامن باندھا جاتا ہے تاکہ امام کی نظر کر دیتے ہیں، یہ اب امام جانے یہ جانے ہم نے اپنے گھر سے رخصت کر دیا ہے۔ تو علم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر پہ علم لگا کے بتا دیا ہے کہ اب عباس جانے اور ہمارا گھر جانے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اچھا، علم کس رنگ کا ہوتا ہے؟ علم کا جو اپنا ہے وہ بلیک بھی ہوتا ہے، سبز بھی ہوتا ہے، سرخ بھی ہوتا ہے۔ سرخ عرب میں اس وقت لگایا جاتا ہے جس جنگ میں کوئی مارا گیا اور اس کا بدلہ نہ لیا گیا ہو۔
آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی یکم محرم ہوتا ہے تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روزے پر، جناب عباس کے روزے پر سرخ علم لہرا دیے جاتے ہیں کہ جی ابھی تک ان کا انتقام نہیں لیا گیا، انتقام ہمارے امام زمانہ آ کے لیں گے جو اس وقت کی حجت ہے، جن کی ہم ریت ہے۔ تو اسی وجہ سے سرخ محرم میں لگائے جاتے ہیں، اب ویسے زیادہ سیاہ لگایا جاتا ہے، سیاہ سوگ کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میرے سر پہ امامہ ہے، میں سید سادات سے تعلق ہے، یہ پہلے امام حسن کا سبز قبا ہوتا تھا، پہچان ہوتی تھی کہ سید جو حسنی سید ہوتے تھے ان کا سبز لباس ہوتا تھا۔ تو جب امام حسین شہید ہوئے تو اس کے بعد سادات کے لیے یہ بلیک، کیونکہ سوگ کا علامت ہے کہ امام کے ساتھ ظلم ہوا، تو اس وقت سے سادات جو ہوں گے ان کے سر پہ آپ کو بلیک امامہ نظر آئے گا، جو غیر سادات ہوں گے ان کے سر پر آپ کو سفید امامہ نظر آئے گا۔ اہل تشیع کے یہاں اور خاص طور پہ محرم کے ان ایام میں ذوالجناح کی کیا اہمیت ہے، اور ذوالجناح ہر جلوس میں کیوں شامل ہوتا ہے، اس کی اہمیت اور اس حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالجناح جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام جو ہے کربلا میں جو جنگ کرنے کے لیے جب گئے تو ذوالجناح کے اوپر ہی سوار ہو کر گئے تھے، اور امام حسین کی اس آخری جنگ جو ہے، جو آخری لمحے میں ذوالجناح سے وہ جو نیچے گرتے ہیں، اور اس کی یاد کے لیے جو ہے وہ ذوالجناح کو نکالا جاتا ہے، تاکہ اس سے امام حسین کی جو ہے وہ جنگ اور قربانی جو ہے وہ اس کا منظر جو ہے وہ تاکہ تازہ ہو جائے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی ابھی بھی مخصوص نسل پاکستان میں ہے ذوالجناح کی، یا اس کے، اور دوسری بات یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے نام پہ مختلف جاگیریں اور جائیدادیں بھی وقف کی جاتی ہیں؟ یہ لاہور میں جو قزلباش فیملی تھی، انہوں نے 40 مربع زمین جو ہے وہ ذوالجناح کے نام پہ وقف کی گئی تھی، جو کہ بھٹو نے، اس میں سے تقریباً 36 مربع جو ہے وہ قومیالی تھی، 4 مربع ابھی بھی جو ہے وہ ہے۔ تو اصل میں زمین تو اس کے لیے وقف نہیں کرنی چاہیے، وہ تو اس قدر فقراء ہیں، غریب ہیں امت میں، ان کی جو ہے وہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، جو مسلمانوں میں، حتیٰ کہ غیر مسلمانوں میں بھی جو فقراء ہیں، بلکہ ہمارا دین تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی ہم زکوٰۃ میں سے ایک حصہ دیں، تاکہ ان کے دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے جو انسان ہیں ان کی ضروریات جو ہیں وہ ہمیں مہیا کرنی چاہیے۔ تو حیوانات کے بھی حقوق ہیں، لیکن جس انسان نے رکھا ہوتا ہے ظاہر ہے اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، لیکن انسان کے اوپر جو ہے وہ اپنی فیملی کی ضروریات کے بعد اس کے ہمسائیگی میں یا جو علاقے میں جو انسان فقراء ہیں، مستضعف ہیں مالی حوالے سے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ وہی نسل ہے یا کسی کو بھی شبیہ کے طور پہ لایا جا سکتا؟ نہیں، وہ تو نسل نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ گھوڑے جو ہیں وہ جس طرح انسانوں کی اولاد ہوتا ہے، اس طرح آگے گھوڑوں میں بھی وہ ہے۔ تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ذوالجناح کو عموماً وہ جو ہے نا اکثر علاقوں میں وہ لے لیتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ اسی کو پھر وہ پالتے ہیں، اور وہ بڑا ہوتا ہے اس کو پھر وہ آگے جو ہے محرم میں جو ہے وہ 10 محرم کو جلوس جب نکالتے ہیں تو اس میں وہ شبیہ ذوالجناح کی جو ہے وہ امام حسین کے وہ بنا کے اس کو لے آتے ہیں۔ وہ کسی بھی گھوڑے کی وہ ہو سکتا ہے، وہ امام حسین کے جو ہے نا گھوڑے کی نسل سے وہ نہیں ہے۔